پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، کراچی میں بلدیاتی الیکشن اتوار کے دن ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل 235 نشستوں پہ الیکشن ہوا، لیکن الیکشن کا ریزلٹ 30 گھنٹے بعد رات کے 10:30 بجے جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ یو سی کا الیکشن ہوتا ہے، اتنے زیادہ ووٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہر یو سی میں جو ہے نا مختصر ووٹ ہوتے ہیں، 1-2 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کا ریزلٹ پبلش کیا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کا ریزلٹ کھینچا گیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ بدترین شکست ہوئی۔ اس کے میں پی ٹی آئی کو صرف 40 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی، جماعت اسلامی کو 86، پی 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 کو 93، اس طرح نون لیگ 7، پارلیمان 3، ٹی ایل پی 2، ایم کیو ایم کا 1۔ اب آپ اگر جماعت اسلامی پر غور کریں، جماعت اسلامی کا بہت اچھا امیج ہے کراچی میں، کیونکہ جب نعمت اللہ خان کا دور تھا تو نعمت اللہ خان نے کراچی کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے تھے۔ پی ٹی آئی کو صرف 40 نشستیں حاصل ہوئیں۔ اگر ہم ابھی ماضی قریب پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر NA 245 میں جب الیکشن ہوا، محمود خان جب MNA کی سیٹ کے لیے کھڑے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ ایک اچھے مارجن سے جیت چکے تھے۔ دوسرے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اکتوبر میں، اس میں کراچی سے جو NA 237 تھا وہاں دھاندلی کی گئی تھی، وہ سیٹ پیپل پارٹی نے چھین لیا تھا۔ دوسرا جو سیٹ تھا NA 239، وہاں پر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا۔ اب ان علاقوں میں بھی پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں ہار چکی ہے۔ پی 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 کو 93 سیٹیں ملے ہیں۔ تو جیسے آپ لوگ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہیں کہ پی 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 تو کل کر دھاندلی کرتی رہی، تو یہ جتنی بھی سیٹیں ہیں زیادہ تر دھاندلی سے انہوں نے جیتے ہیں، کیونکہ کراچی کے اندر مکمل مشینری ان کی ہے۔ اب ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کیا تھا، اگر ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کر جاتی تو اس مشینری میں کم از کم آدھی مشینری ایم کیو ایم کی ہے، پھر پیپل پارٹی کو اتنی سیٹیں نہیں ملنے تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف 40 سیٹیں کیوں مل چکی؟ جیسے میں نے وجوہات بتائی کہ ایک تو اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہوتی رہی، ٹرن آؤٹ کم تھا، لیکن جو پی ٹی آئی کی ہار کی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کمپین نہیں تھا، جو کینڈیڈیٹ کی سلیکشنز تھی وہ میرٹ پر نہیں تھی۔ اب کراچی کے اندر میں آپ کو کافی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک علاقے سے آپ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین یا وائس چیئرمین، آپ اس بندے کو ٹکٹ دے رہے ہو جس کی اس ایریے کے اندر اچھی امیج نہیں ہے۔ اسی حلقے میں پی ٹی آئی کے بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا امیج وہاں پر اچھا تھا، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ فائنانشلی کمزور ہو، عام لوگ ہو، لیکن وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کی خدمتیں کرتے رہے۔ تو جو میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کی کراچی میں، جیسے عمران خان نے بھی ذکر کیا ہے کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی تنظیم سازی اچھی نہیں ہے، کمزور ہے۔ اس کی مین وجوہات ہے 3 سال 7 مہینے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، کراچی کے اندر 13-14 MNAs ہے جو پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ 3 سال اور 7 مہینے گراؤنڈ میں کسی نے ان کو نہیں دیکھا، نہ یہ پبلک کے پاس گئے، نہ ان لوگوں نے کبھی پبلک کے مسائل سنے، نہ ان لوگوں نے کبھی پبلک کی ہیلپ کی، نہ ان لوگوں نے پبلک کو کوئی ترقیاتی کام کر کے دیے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح جتنے بھی سندھ کے اندر ایم پی ایز ہیں، خاص اسپیشلی کراچی میں پی ٹی آئی کے، یہ لوگ بھی کبھی گراؤنڈ پہ نہیں دکھ گئے۔ یہ بھی جب سے ان کو پلیٹ میں یہ سیٹیں مل چکے تھے عمران خان کی وجہ سے، یہ لوگ بھی بالکل ایکٹیو نہیں تھے۔ اب جو بلدیاتی الیکشن کے لیے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلرز، خاص طور پر چیئرمین وائس چیئرمین، یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی نے یہ جو ٹکٹ تھے یہ میرٹ پر نہیں کی۔ میں کافی سارے وائس چیئرمین کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھے میں ان کو جانتا ہوں۔ یہاں کراچی میں عمران خان کا جلسہ ہوا ہے،
وہ سنگل آیا ہے اس جلسے میں، منہ چھپایا ہوا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا، نہ کوئی اس کی ایکٹیویٹی، نہ اس کے ساتھ کوئی لوگ، اس قسم کے لوگ. تو یہ سب سے زیادہ جو فیلئر ہے یہ علی حیدر زیدی کی ہے کہ اس نے میس مینجمنٹ اور یہ جو ہے میس کیلکولیشن اس کی ہوئی ہے. کس کے کہنے پہ ان لوگوں کو اس نے ٹکٹ جاری کیے تھے یا اس نے خود کیے ہیں یہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس چیز پہ نظر ثانی ان کو کرنی ہوگی. اب کراچی کا میئر بننے کے لیے 118 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب جماعت اسلامی کی 86 ہیں، پی 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 کی 93 ہے. اگر وہ دونوں الحاق کرتے ہیں تو یا پی 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 کی یا جماعت اسلامی کی ہے، لیکن اگر جماعت اسلامی کا میئر بنتا ہے تو اس سے عوام خوش ہوگی، کیونکہ پی 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 سے تو آلریڈی عوام متنفر ہے، کیونکہ پی 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 کے تو یہاں پچھلے 20 سال سے سندھ کے اندر حکومت ہے لیکن وہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو یہ میری پی ٹی آئی کی جو سینٹرل کمیٹی کے جو رہنما ہیں اسپیشلی عمران خان، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کراچی، حیدرآباد، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ، ان پہ آپ ذرا غور کریں، کیونکہ 8-9 مہینے سے کراچی، حیدرآباد، لڑکانہ، پوری انٹیریئر سندھ سے کافی سارے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کے پاس پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر دیکھ لے وہ جلسی جلوس ہر چیز کے لیے وہ ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پہ لے لو یا آن گراؤنڈ لے لو، لیکن ان بیچاروں کو کسی قسم کا کوئی عہدہ ان کو نہیں دیا گیا. ہم تو دعا کریں گے کہ کراچی میں جو ہے نا کوئی ایک اچھا سا میئر منتخب ہو. اب میئر جو ہے یا تو جماعت اسلامی کا ہوگا یا پی 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 کا ہوگا. اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آپس میں الحاق کر دیتی ہے تو پھر بھی جو ہے یہ جماعت اسلامی کا میئر بن سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی اچھا سا میئر کراچی کے لیے منتخب ہو جو کہ کراچی کے عوام کے لیے وہ خدمت کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ.